بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر نبی اور رسول کے جانثاروں اور حواریوں نے اپنی محبت وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے نبی کی اطاعت اور فرما برداری جس طرح کی ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جس طرح صحابہ کرام نے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت، اطاعت، فرما برداری اور عقیدت کا اظہار کیا، اس کی مثال نہ پہلے موجود تھی، نہ اب موجود ہے، نہ ہوگی، کیونکہ صحابہ کرام نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان سے بڑھ کر کی تھی۔ جب جنگ بدر کا موقع تھا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ کرام سے مشورہ فرما رہے ہیں کہ کفار سے جنگ کیسے لڑی جائے، ان کو کیسے جنگ میں مقابلہ کیسے کیا جائے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اگر آپ ہمیں عدن تک بھی لے جائیں گے تو ہم انصار میں سے ایک صحابی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ ہے صحابہ کرام کے محبت کا لیول کہ کس طرح کہ عدن تک جانا ہے لیکن کوئی انصار بندہ ایک بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ حضور آپ نے فرما دیا جانا ہے تو جانا ہے، حضور آپ نے فرما دیا دن ہے تو دن ہے، حضور آپ نے فرما دیا رات ہے تو رات ہے، حضور آپ نے فرما دیا بارش پڑ رہی ہے تو بارش آ رہی ہے۔ یہ تھا صحابہ کرام کا محبت کا لیول۔ اسی طرح حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جہاں چاہیں ہمیں لے جائیں، آپ جدھر حکم کریں ہم اسی کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ آپ کہیں دریا میں کودنا ہے تو ہم کودنے کے لیے تیار ہیں، آپ کہیں سمندر میں جانا ہے تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے منہ سے وہ بات ہرگز نہ نکلے گی جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کی۔ تو اس بات کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر کیا۔ وہ کس طرح ذکر کیا؟ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ وہ کہنے لگے آپ جائیے اور آپ کا رب جائیے، تم دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ انہوں نے بات اس وقت کہی تھی جب اللہ رب العزت نے ان کو من و سلوہ جیسی عظیم نعمت سے نوازا تھا۔ تو صحابہ کرام تو پیڑ پہ پتھر باندھ کے بھی حضور کے حکم پہ لبیک کہہ رہے ہیں، حضور ہم حاضر ہیں، آپ حکم کریں، کفار کی گردنیں اڑانی ہے تو خالی پیڑ گردنیں اڑا دیں گے، کفار سے مقابلہ کرنا ہے تو پیڑ پہ پتھر باندھ کے ہم مقابلہ کریں گے۔ یہ تھے صحابہ کرام، یہ تھا ان کا محبت کا لیول۔ اسی طرح عروہ بن مسعود جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ سے پہلے مکہ والوں نے اس کو بھیجا کہ جاؤ مدینے میں دیکھ کے تو آؤ وہاں پہ صورتحال کیا ہے۔ تو وہ گیا تو کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم وضو فرما رہے ہیں۔ اب ہوا کیا دیکھیے، غور کے ساتھ سنیے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام ارد گرد موجود ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں، عروہ بن مسعود جو ابھی اسلام نہیں لائے، وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ صحابہ کرام حضور کے ارد گرد جمع ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، اور صحابہ کرام اس پانی کو جو حضور کے جسم اطہر سے ٹچ ہو کر نیچے گرنا چاہیے تھا، تو صحابہ کرام اس پانی کو نیچے نہیں گرنے دے رہے بلکہ وہ اپنے جسموں پر مل رہے ہیں، اور جس کو پانی کی بوندیں نہیں مل رہی، جس کو پانی کے قطرے نہیں مل رہے، وہ جس کو ملے ہیں اس کے ساتھ مس کر کے اپنے چہرے پہ لگا رہے ہیں۔ اور جب عروہ بن مسعود واپس مکہ آیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایسا بادشاہ ہرگز نہیں دیکھا اپنی زندگی میں نے روم کے بادشاہ کو دیکھا، میں نے کیسر و کسریٰ کے دربار میں گیا، لیکن ایسے حواری میں نے آج تک نہیں دیکھے، ایسے ساتھی آج تک نہیں دیکھے جیسے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھی تھے۔ یار وہ تو وضو کرتے تو پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، جب حکم ہوتا تو فوری طور پہ تکمیل کی جاتی حکم کی۔ یہ تھے صحابہ کرام، یہ تھا لیول کہ یار وہ آقا جب وضو فرمائے تو پانی جو وضو کا پانی ہے وہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ مجھے بتائیں آج ہم کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کیسے کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں؟ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو معاذ اللہ یہ بھی تکلیف ہے کہ درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے۔ مجھے بتائیں وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے یہ ہر کام پہ ہر حکم پہ لبیک کا کہ حضور ہم حاضر ہیں۔ اب وہ غور کریں وہ لوگ
کہ جو کہتے ہیں کہ جب حضور کا نام لیا جائے تو درود پاک نہیں پڑھنا. سنی تو ویسے ہی جب حضور کا نام آتا ہے تو درود پاک پڑھتا ہے، جھوم جاتا ہے. لیکن میں سنیوں سے بھی یہ کہوں گا کہ جب حضور کا نام لیا جاتا ہے اس وقت تو جوش مارتے ہو. جب نائی کے پاس داڑھی کٹواتے ہو کہ اس وقت حضور کی یہ سنت یاد نہیں آتی؟ جب نماز چھوڑ رہے ہوتے ہو یہ اللہ کا حکم ہے. حضور نے فرمایا کہ نماز میں معراج کی رات میں 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آیا ہوں، کہ اس وقت یہ حضور کی بات یاد نہیں آتی؟ یار ہم کیسے امتی ہیں؟ وہ معراج کی رات ہم امتیوں کو نہ بھولے، لیکن ہم بدقسمتی سے حضور کے سارے احکامات کو، اللہ کے سارے احکامات کو بھول چکے ہیں. تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی مال اولاد جان سے بڑھ کر محبت کرنی چاہیے. حدیث پاک میں بھی ہے نا، فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے کہ جب تک میری ذات، حضور کی ذات، فرمایا کہ اس کے بچے، اس کے والدین، اس کے مال سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. وہ کامل مسلمان نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارا حال یہی ہو چکا ہے کہ ہم کامل مسلمان نہیں ہیں. تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ مولا جو کچھ ہم نے سیکھا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و صحابہ.